بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شریف خاندان کے داماد کی اپیل خارج ہوئی ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نواز شریف کی جو اپیل ہے اور یہ ویزا کی توسیع کے حوالے سے ہے، اس پر جو ریگولر ہیئرنگ ہے اور جو ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شریف خاندان کے خلاف جو فیصلے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اہم معاملہ آج ہوا کراچی میں۔ حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے نیب کے بعد ایف آئی اے قانون کے مطابق مافیاز کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مافیاز ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ کوئی ٹیکس چور ہے، کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے، کسی نے قبضہ کیا ہے، کسی نے مصنوعی قلت پیدا کی ہے، کوئی منافع خور تھے۔ مختلف شکلوں میں مافیاز ہیں جو ہمارے ملک پر قابض ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور ہم ان کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو، جنہوں نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، ہم ان کے خلاف عوام میں اویئرنیس پیدا کریں اور ہم مل کر، پوری قوم مل کر ان کے خلاف کھڑی ہو جائے تاکہ ہمارا ملک ان مافیاز سے پاک ہو جائے۔ اب کراچی میں حوالہ ہنڈی کاروبار کے خلاف ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کی ہے اور ایف آئی اے نے حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گلشن جمال میں گاڑیوں کے شو روم پر چھاپہ مارا اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ایجنٹ بابر کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم سے کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی پکڑی گئی۔ ملزم حوالہ ہنڈی کا بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ملزم غیر ملکی کرنسی بغیر بل اور سلپ کے خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے نیٹ ورک گاڑیوں کے شو روم میں چلایا کرتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے 72,000 امریکی ڈالر، 26,000 برطانوی پاؤنڈ، 20,000 سعودی ریال اور 11,01,000 اماراتی درہم برآمد ہوئے اور 1,11,000 اماراتی جو یو اے ای کے درہم ہے وہ برآمد ہوئے۔ ملزم یہ غیر قانونی کام سوشل میڈیا اپلیکیشن واٹس ایپ پر کیا کرتے تھے۔ ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم بابر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے 3 جنوری کو کراچی میں حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار کرنے والے نیٹ ورک کو گرفتار کیا تھا۔ ملزمان کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار چلاتے تھے۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے چھاپہ مار کارروائی کی اور کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار کرنے والے نیٹ ورک کے 6 ملزمان کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو اس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان کراچی، لاہور، کوئٹہ میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار چلاتے ہیں۔ یہ پورا ایک گینگ ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کمپنی مالک کے 4 اکاؤنٹس سے 4.96 ارب کی ٹرانزیکشن بھی اس گینگ اور اس جو مافیا ہے اس کے تھرو ہوئی ہے۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ٹوٹل 7 ملزمان ہیں۔ مون لائٹ ٹریڈنگ کمپنی کے ملازم ہیں۔ بزنس فائنانس سینٹر میں کمپنی کی آڑ میں کاروبار کیا جاتا ہے، جبکہ برآمد کی آڑ میں کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں ملک گیر یہ کاروبار چلا رہے ہیں۔ ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ مفرور ملزمان میں اول خان، وارث خان، تیمور خان، جبکہ گرفتار ملزمان میں بابر، ساجد اسماعیل، کلام بادشاہ، ثاقب احمد رضا، ذوالفقار علی، ایم نعمان اور ایم شفیق شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھاپے کے دوران مختلف جو وہاں سے ڈیوائسز ہیں وہ بھی برآمد ہوئی ہیں اور ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ان ملزمان کو ہم اب جسمانی ریمانڈ ان کا لے کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مزید جو مفرور ہیں ان کو بھی ہم گرفتار کریں گے اور یہ جو 2-3 ماہ سے ایف آئی اے کی اس گینگ کے خلاف کارروائیاں جاری تھیں اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے جو بابر کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بابر ایک شو روم میں بیٹھ کر، گاڑیوں کے شو روم میں بیٹھ کر یہ غیر قانونی کام کر رہے تھے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اور یہ شریف خاندان کے داماد صفدر اوان کی اپیل تھی جس پر میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ فیصلہ عدالت کی طرف سے محفوظ کیا گیا تھا اور عدالت نے وہ فیصلہ سنایا ہے اور صفدر اوان کی فرد جرم عائد کرنے کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا ہے۔ سیشن عدالت نے صفدر اوان پر ہنگامہ آرائی اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمہ میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف اپیل خارج کی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ملک محمد مشتاق نے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کے شوہر صفدر اوان کی فوجداری نگرانی
کرمنل ریویژن اپیل خارج کی ہے۔ صفدر اوان کی طرف سے سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے اپنی جو بحث ہے وہ مکمل کی، جبکہ فرحاد شاہ کے مقابلے میں جو پروسیکیوشن کے پروسیکیوٹر تھیں حمیرہ چوہان صاحبہ، انہوں نے بحث کی اور انہوں نے صفدر اوان کی اپیل کی مخالفت کی اور عدالت سے اسے مسترد کرنے کی استدعا کی، اور عدالت سے کہا کہ یہ جو ملزم ہے صفدر اوان، یہ صرف فرد جرم کی کارروائی کو رکوانے کے لیے، صرف اس سے بچنے کے لیے، صرف اپنے کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے خلاف اتنا زیادہ میٹیریل موجود ہے، اس کی ویڈیوز ہیں، یہ نہ صرف جو ان کی ویڈیوز ہیں نعرے بازی ہے، اداروں کے اوپر الزامات ہیں، اور جو میڈیا کے اوپر ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری بتاتے ہیں کہ ملزم کے خلاف جو بڑے پیمانے پر کار سرکار میں مداخلت اور ہنگامہ آرائی میں ملوث رہا ہے، اس وجہ سے اس ملزم کے خلاف جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوگی، جب تک کیس میں ٹرائل نہیں شروع ہوگا، جب تک ایویڈنس نہیں آئے گی، تو ملزم کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کے خلاف کیس شروع ہوا ہے، چالان سبمٹ ہوا ہے، اور چالان سبمٹ ہونے کے فوراً بعد کو بڑا ریلیف لے لیں گے۔ ان کو بیسیکلی لگا یہ تھا کہ فرحاد علی شاہ صاحب کو یہ بطور وکیل کر کے کوئی عدالتوں سے بڑا ریلیف لے لیں گے، لیکن قانون ہمیشہ قانون کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر صفدر اوان، اگر مریم نواز کی اپیل ہوتی الگ بات تھی، شہباز شریف کی اپیل ہوتی الگ بات تھی، اب صفدر اوان کی اپیل تو نہیں نا عدالتوں نے منظور کرنے یا عدالتوں نے اس کو نہیں سننا، یہی وجہ ہے کہ عدالت نے وہ اپیل خارج کر دی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کا۔ نواز شریف آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو ویزا ہے، ویزا ان کا ایکسپائر ہو گیا تھا، ویزا توسیع کی درخواست دی تھی جس کو ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے یو کے کا، انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو آرڈر ہے اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی ٹرائبونل میں، امیگریشن اور ازائلم ٹرائبونل جو ہے اس میں اپیل دائر کی تھی نواز شریف نے۔ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کا جو ویزا ہے اس میں توسیع کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی تھیں، نواز شریف کی طرف سے گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی اور مختلف ممالک کو انوالو کیا گیا تھا نواز شریف کی طرف سے۔ نواز شریف نے بڑی اپروچ کروائی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے برطانیہ کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ازائلم مل جائے، ان کو کسی طریقے سے معافی مل جائے اور ان کے ویزے میں توسیع ہو جائے تاکہ وہ اپنا جو علاج ہے، نام نہاد علاج، وہ وہاں مکمل کروا سکیں۔ اب ایسا تو ہونے والا تھا نہیں، پاسپورٹ ان کا یہاں پر جو اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے، پاسپورٹ پاکستانی اتھارٹیز نے اس کا ختم کر دیا ہے، بلاک کر دیا ہے، جبکہ نواز شریف کی جو ویزا ہے برطانیہ کا وہ وہاں سے اس کی توسیع مسترد کر دی گئی تھی۔ اب اس پر ہیئرنگ ہوئی اور یہ ہیئرنگ 18 فروری سے شروع ہو گئی ہے۔ اس پر اب دو آراء ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، شایان علی ہمارا بھائی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یو کے میں نواز شریف کے خلاف یہ ایک ینگسٹر ہے اور ایک کاز کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پاکستان سے لوٹ کر گئے ہیں ان لوگوں کے خلاف، ان مافیاز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب وہ وہاں پر ایک لا نوئنگ سٹیزن ہے اور وہ پاکستانیوں کی آواز بنا ہوا ہے، وہ کبھی پرائم منسٹر یو کے کو درخواست دیتا ہے، خط لکھتا ہے، کبھی کسی اتھارٹی کو، اور وہ ان مافیاز کو بے نقاب کرتا رہتا ہے۔ ایک ان کی اوپینین ہے اور ایک ہمارے بھائی ہیں عرفان ہاشمی کی اوپینین ہے۔ عرفان ہاشمی بھی ہمارے بڑے عزیز بھائی ہیں اور شایان بھی ہمارا بہت پیارا بھائی ہے۔ اب شایان کی طرف سے جو مجھے انفارمیشن دی گئی ہے اور وہ میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شایان علی کا یہ کہنا ہے کہ 18 فروری کو جو ان کی درخواست تھی، اب ان کی درخواست میں شایان علی نے باقاعدہ جو بتایا ہے کہ مسٹر محمد نواز شریف ورسز گورنمنٹ لیگل ڈپارٹمنٹ، یہ ہے جو پٹیشن ہے، جو اپیل ہے، اور فرسٹ ٹائر ٹرائبونل ہے امیگریشن اینڈ ازائلم چیمبر، اس میں جو ٹیلر ہاؤس ہے 18 فروری 2022 کو، اور جو ہیئرنگ روم ہے ریموٹ 22، اور کیس مینجمنٹ ریویو جو وہاں سے کاز لسٹ ہے وہ اس نے شیئر کی ہے۔ اور جو ویسٹ کین ایسوسیٹس ہیں
شایان علی کا یہ کہنا ہے کہ ویسٹ کن ایسوسییشن اور ایسوسیٹس یہ امیگریشن کا نامی گرامی ایک لا فرم ہے جو امیگریشن کے قانون پر اور امیگریشن کیسز کو دیکھتی ہے، اور سب سے جو ایک بڑی اور ایک سب سے مہنگی ترین جو لا فرم ہے جس کو ہائر کیا ہے ویسٹ کن ایسوسیٹس کو نواز شریف نے، وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے نواز شریف کو۔ شایان علی کا یہ کہنا ہے کہ 18 فروری سے جو اپیل ہے نواز شریف کی اس کے اوپر ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس میں جو موقف ہے عرفان ہاشمی کا یہ کہنا ہے کہ ہیئرنگ نہیں ہوئی کیونکہ نواز شریف جس وقت کی یہ 18 فروری کو 10 بجے صبح کا جو موقف ہے شایان علی کا، اس میں نواز شریف اس وقت اپنے حسن نواز کے دفتر کے باہر موجود تھے میڈیا کے ساتھ۔ میں اس وجہ سے اختلاف کرتا ہوں بطور قانون کا طالب علم کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپیلیں ہیں، یہاں پر پرسنل اپیئرنس نہیں ہوتی، نواز شریف موجود نہیں بھی تھے تو ڈیفینیٹلی یہ اپیل ہے، اس کے اوپر نواز شریف کی جو وکلا ٹیم ہے جو جن کو ہائر کیا ہوا ہے تو انہوں نے اس معاملات کو دیکھنا ہے۔ اور پھر شایان علی کا یہ کہنا کہ میں بذات خود کورٹ روم میں موجود تھا، اس چیمبر میں موجود تھا جہاں پر ہیئرنگ ہوئی ہے نواز شریف کی، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو ایک ہی ہے۔ وہ شایان علی کا یہ گلہ ہے کہ میڈیا اس کو دبا رہا ہے، میڈیا اس معاملے کو دبا رہا ہے، میڈیا نہیں بتانا چاہتا کہ نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ اس پر سماعت شروع ہو گئی ہے، اور نواز شریف کی جو اپیل ہے اس پہ اوپر 3 سے 4 سماعتیں ہوں گی، اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ اپیل اور یہ میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف نے اپیل دائر کی تھی کہ میں بیمار ہوں، مجھے وہاں ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا اور وہ زندگی کی گارنٹی حکومت سے مانگا کرتے تھے، تو میں تو اتنا اہم ترین آدمی ہوں کہ میری تو زندگی کی گارنٹی ملک کی اعلیٰ عدلیہ مانگتی ہے، تو مجھے یہاں بھی ریلیف دیا جائے، اور میرے انہی میڈیکل جو رپورٹس ہیں جن کے اوپر میں پاکستان کی عدالتوں کو اور پاکستان کے نظام کو بے وقوف بناتا ہوں، تو وہ شاید چلے تھے ریلیف لینے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یو کے میں بھی ساری چیزیں، اب الطاف حسین جیسا بندہ بری ہو سکتا ہے تو وہاں تو پھر نظام ہی کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ چیزیں بڑی اگر اپروچ کیا جائے تو یہ چیزیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اب یہ اس کے اوپر ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے اور اس میں جو ہفتہ 10 دن کا ٹائم ہوگا، اس میں ہیئرنگ مکمل ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ہیئرنگ نواز شریف کی اپیلوں پر شروع ہوئی ہے یہ ہیئرنگ مکمل ہوگی، نواز شریف کی اپیلیں مسترد ہوں گی۔ الٹیمیٹلی جو پاکستان کی عدالتوں کے اشتہاری اور مفرور ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور اپنے خلاف کیسز کو فیس کریں گے۔ دیکھتے ہیں اب اس میں مزید شایان علی سے میری بات ہوئی ہے، وہ اس میں جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ میرے ساتھ شیئر کرے گا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔